السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ نئی خبریں لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں کویت ایئرپورٹ پہ، اور مانچسٹر سے جو فلائٹ آئی تھی کویت وہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی 1 گھنٹہ، تو ہماری جو آگے کویت سے لاہور جانی تھی وہ فلائٹ نکل گئی اور ادھر ہم اسٹرک آف ہو گئے ہیں۔ اب ہم ابھی تھوڑی دیر تک ہماری فلائٹ جو ہے وہ کویت سے ایک بحرین جائے گی، پھر بحرین والی جو ہے وہ لاہور، تو دوپہر کے 3-4 بجے ہم لاہور پہنچیں گے۔ تو خبریں تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا جی۔ ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے، وہ یہ ہے جناب کہ پیپلز پارٹی کی جو ایک منسٹر ہے، سابقہ فیڈرل منسٹر، اس کا نام ہے شازیہ مری، اس کے گھر سے 97 ارب روپیہ نکلا ہے جناب۔ نیب نے چھاپا مارا ہے اور 97 ارب روپیہ، جی 97 ارب روپیہ کوئی تھوڑی چیز نہیں ہوتی۔ یہ ایک سیاستدان کے گھر سے نکلا ہے، اور یہ کچھ تردیدیں بھی ہو رہی ہیں تھوڑی بہت لیول پہ، لیکن یہ اتنے وسیع پیمانے پہ یہ بات پھیل گئی ہے کہ اب وہ تردید کی اس کی جناب وہ اہمیت ختم ہو گئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کو سچ مان رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور ویسے بھی لگتا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کا الزام ہے، پیپلز پارٹی کا، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پنگا لینا چاہ رہی ہے، اور وہ نون لیگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور ہمیں وکٹمائزیشن کرنا چاہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیانات آ رہے ہیں آصف علی زرداری کے اور ان سب لوگوں کے آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ نگران حکومت کے دور میں نیب کا یہ ایکشن اور ریڈ کے بعد جناب پھر 97 ارب روپیہ ایک کے گھر سے۔ اور سر جی ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے گھر مارے چھاپا، نیا ریکارڈ قائم ہوگا، نیا ریکارڈ قائم ہو جائے گا عمران خان کے گھر چھاپا مارنے سے، چاہے وہ چھاپا آپ بنی گالہ ماریں یا زمان پارک ماریں، لیکن وہاں آپ چھاپے مار نہیں رہے۔ IMF کے پاس آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے جو ہے نا وہ چیز آپ کی نکل آئے گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پیسے نکلے ہیں، ایک دو اور بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں جس سے زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا تناؤ بڑا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور نگران حکومت کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے، جبکہ نون لیگ کا ابھی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب کوئی ہاتھ نہ ہو جائے پیپلز پارٹی سے، اور پھر نون لیگ اکیلی رہ جائے میدان میں۔ PTI والے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل زیر حراست بھی ہیں اور زیر عتاب بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب علی یہ سیاسی اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے سیاسی حالات اگر تجزیہ کی جائے تو نون لیگ کے حق میں جا رہے ہیں، اور اگر نواز شریف صاحب بر وقت آ جاتے ہیں تو پھر نون لیگ جو ہے وہ تنہا میدان میں ہوگی، اور یہ جو جتنے پیسے یہ 97 ارب یا کوئی لوگ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویو بھی بتا رہے ہیں یہ نکل رہے ہیں، یہ تو سر سیاستدانوں کے پاس سے اتنے نقد پیسے کیسے آ گئے بھلا؟ یہ سب یہی کاروبار اور دھندہ میرے خیال بنا کے بیٹھے ہیں، نوکریاں بیچتے ہیں اور جابز کریٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک خبر ہے کہ اتنے پیسے گھر سے نکلنا۔ ظاہر ہے جو اللیگل پیسے ہوتے ہیں، جیسے عمران خان کے گھر سے 2.25 ارب روپے نکلے، آپ کو پتہ ہے نا، جو
الزام ہے کہ پنکی پیرنی جو ہے نا وہ لے گئی ہیں. تو اسی طریقے سے اب شازیہ مری کے گھر سے نکل آئے پیسے. اب یہ مبینہ طور پہ ہم تو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ صحافی نے بات کی ہے، تو اگر یہ ساری باتیں اسی طریقے سے ہیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے گھروں سے پیسے نکلے. ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہو، نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، کوئی بھی ہو. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب اس کی تحقیقات ہوں گی، اور اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اگر یہ صحیح بات ہے تو اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے.